السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہے، جو علامہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ یہ دراصل خطبات مدراس سے لیا گیا ہے۔ خطبات مدراس جو ہیں علامہ سید سلیمان ندوی کی وہ سیریز تھی خطبوں کی جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی جو تھے 1884 میں موضع دینہ ضلع عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے کیونکہ یہاں سے عربی و فارسی کے بڑے جید علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اس خطے ہی میں مولانا ابو حنیف ندوی صاحب بھی پیدا ہوئے، جو عربی، فارسی اور فلسفے اور منطق کے علوم حیات کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ایک کتاب تحافت الفلاسفہ علم فلسفہ کے اندر بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے، جو فلسفہ کے مبادیات اور اس کے دیگر اس کی جو سب برانچز ہیں، اس کی ذیلی شاخیں ہیں، ان کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، جنہوں نے سیرت النبی لکھی تھی، الکلام اور علم الکلام۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی کے اور سیرت کی کتابیں ہیں، الفاروق، المامون، الغزالی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ انہی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے عربی کی متعدد کتابیں لکھی ہیں علامہ سید سلیمان ندوی نے، اور بڑے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اصل نام ان کے والد کا نام ابو الحسن تھا۔ سید سلیمان ندوی نے ابتدائی تعلیم قصبہ پھلواری بھنگا میں حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء جو شبلی نعمانی کا قائم کردہ تھا، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے میں علامہ شبلی نعمانی نے ندوی کو اپنے حلقے کے اندر داخل کر لیا تھا، اور وہاں سے جب وہ تعلیم حاصل کر چکے تو ان کے اندر بھی اپنے استاد جیسی عالمانہ خصوصیات پیدا ہو گئی تھی۔ دارالعلوم ندوہ نے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ترقی کی، اور اس زمانے کے جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں دارالعلوم ندوہ سب سے آگے تھا۔ مثال کے طور پر وہاں پر جدید علوم پڑھائے جاتے تھے جو انگریزی زبان میں دیگر مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، جیسا کہ فارسی کے اور علوم حیات کے علاوہ میتھمیٹکس ہے، اور فزکس ہے، کیمسٹری ہے، علم کیمیا ہے، علم حیاتیات ہے یا بیالوجی ہے، وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ تو سید سلیمان ندوی عربی زبان پر ایک تو بڑی قدرت رکھتے تھے، اور دارالعلوم ندوہ کے سالانہ اجلاس میں سید صاحب نے پہلی دفعہ جب عربی میں برجستہ تقریر کی تو علامہ شبلی نعمانی نے اس قدر خوشی محسوس کی کہ انہوں نے جلسہ میں اپنا عمامہ جو تھا وہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ سید صاحب نے کچھ عرصہ دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں، اور پھر کچھ عرصہ تک الہلال میں مولانا ابو الکلام آزاد کے ساتھ کام کیا۔ یہ وہی ابو الکلام آزاد ہیں جو غبار خاطر کے مصنف ہیں، اور جو لبریشن موومنٹ کے اندر، یعنی آزادی کی جو تحریک تھی، اس میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ مارچ 1911 میں سید صاحب کو پھر حیدرآباد جانے کا موقع ملا۔ علامہ شبلی کے دوران قیام عماد الملک نے ان کے ندوۃ العلماء سے متاثر ہو کر اپنا بیش قیمت کتب خانہ ندوہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ اس کتب خانے کو بھی حیدرآباد سے لانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے علامہ سید سلیمان ندوی ہی کا انتخاب کیا۔ 1941 میں جب علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا تو سید صاحب دکن کالج پونا میں لیکچرار تھے۔ علامہ صاحب نے ان کو وصیت کی تھی کہ ان کا جو ادھورا کام ہے سیرت النبی کا، 2 جلدیں انہوں نے لکھ لی تھیں، تو باقی جلدیں وہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کی اشاعت کا اہتمام بھی کریں گے۔ چنانچہ سید صاحب ملازمت ترک کر دی انہوں نے، اور اس کام کے اہم کام کے پیش نظر جو اردو میں سیرت کی پہلی کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ سیرت النبی کی تصنیف و تالیف اور دوسرا دارالمصنفین کے نوخیز پودے کو انہوں نے برابر کیا۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کا جو انداز ہے وہ اپنے استاد کی طرح مدلل ہے، اور انتہائی تحقیقی اور تنقیدی قسم کا اسلوب بیان ہے۔ آپ اگر سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی جلد پڑھ رہے ہیں
اور دوسری جلد پڑھنے کے بعد تیسری جلد جو علامہ سید سلمان ندوی کی ہے وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کو، قاری کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں شبلی کا قلم رکا اور کہاں سید سلمان ندوی کا قلم شروع ہوا۔ گویا اپنے استاد کے اسلوب بیان کے ساتھ اس قدر تطابق ہے اور اس قدر ان کے ساتھ ہم آہنگی ہے، کنکرنس ہے، کہ ان کے اسلوب بیان میں رتی بھر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ انہوں نے یہ کام مکمل کیا اور اردو کے اندر پہلی بار سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ میسر آئیں۔ اس سے پہلے اردو میں سیرت کی یہ کتابیں نہیں تھیں اور یہ سیرت النبی کے نام سے 6 جلدوں کے اندر، یہ ابتدائی تقریباً 2.25 جلدوں کے اندر، جو اب 6 جلدوں کے اندر میسر ہے، شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح سید صاحب کی علمی فضیلت کے حوالے سے جناب ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب عظمت رفتہ میں لکھتے ہیں کہ 1920 میں جب وفد خلافت انگلستان بھیجنے کی تجویز سامنے آئی تو سید سلمان ندوی کو ان کی غیر معمولی علمی فضیلت کی وجہ سے علماء ہند کی جانب سے وفد میں شامل کیا گیا۔ وہاں انہوں نے ممتاز مستشرقین سے ملاقاتیں کی۔ مستشرقین اس کو کہتے ہیں جو مغربی علماء مغرب ہیں اور وہ اسلام اور دیگر مذاہب مشرق سے کما حقہ واقف ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ انہیں اپنے ہم خیال بنایا اور انہوں نے جنگ آزادی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1917 میں اجلاس علماء بنگال منعقد کلکتہ ہوا تو اس کی صدارت بھی سید نے فرمائی اور حکومت کے جبر و تشدد کے باوجود جرأت آموز خطبات دیے کہ لوگوں کے ذہن سے انگریزی کی مروبیت اٹھ گئی۔ علامہ شبلی نعمانی کی طرح علامہ سید سلمان ندوی کو بھی تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب، زبان و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیے اور ماہنامہ بعنوان معارف جاری کیا، یعنی معارف وہ رسالہ تھا جو سید صاحب نکالتے تھے۔ 1950 میں ندوی صاحب پاکستان آ گئے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی میں منتقل ہوئے۔ انہوں نے پاکستان اور ملت اسلامیہ کی جو خدمات انجام دیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ندوی صاحب ایک بلند پایہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مورخ، مصنف اور مدبر تھے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی حصہ سوم تششم، خطبات مدارس اور عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حیات شبلی، خیام اور نقوش سلیمانی شامل ہیں۔ علامہ سلیمان ندوی کو شعر و سخن کا بھی شوق تھا۔ انہوں نے شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے عنوان سے چھوڑا ہے، جو ان کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ نومبر کے آخری مہینے 1953 کو مولانا ندوی مجاہد اسلام، عالم، ادیب، شاعر، علامہ شبلی نعمانی کے رفیق کار اور شاگرد مؤلف سیرت النبی نے اس دار فانی سے کوچ کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی آخری آرام گاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطہ میں واقع ہے۔ ان کی تدفین کے وقت سفیر شام نے، جو شام کے سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ اب اس خطبے کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے مدراس کے اندر وہ خطبے دیے تھے اور ہمارے نصاب کے اندر اس کا جو چھٹا خطبہ ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ سیرت النبی کے عنوان سے ہے۔ یہ پورا خطبہ تو ہمارے اس نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، اس کا کچھ حصہ حذف کر دیا گیا ہے طوالت کے پیش نظر، لیکن اس خطبے کا جو ابتدائی سا تعارف ہے وہ ہم گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ علامہ سید سلمان ندوی نے مدراس کے خطبہ کنونشن میں سیرت کے موضوعات پر تقریباً 8 خطبے پیش کیے تھے۔ نصاب میں شامل سبق اسوہ حسنہ خطبات مدراس کے ایک خطبہ کا کچھ متن یوں ہے کہ اس مضمون میں سید سلمان ندوی نے نہایت ہی خوبصورتی سے الفاظ کا انتخاب کیا۔ انداز بیان اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی معاشرے کے ہر فرد کے لیے کامل رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانوں کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ اگر تم مکہ کے تاجر ہو تو تاجر تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم والد کی حیثیت سے ہو تب بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر تم مخالفوں کے ہاتھوں زچ ہو گئے ہو تب بھی آپ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر
تم نے فتح حاصل کی ہے تو فاتح مکہ کو دیکھو، جس نے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ الیوم یوم الملجمہ، بلکہ یہ کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ رحمت اور عام معافی کا دن ہے۔ اگر تم جنگ میں فتح یاب ہوئے ہو تو جنگ بدر کو دیکھو، اور اگر تم نے جنگ میں شکست کھائی ہے تو جنگ احد کے فاتح کو دیکھو اور اس کے مغلوب کو دیکھو۔ اسی طرح اگر تم سلطان بن گئے ہو تو سلطان العرب کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، اور اگر تم صاحب ثروت ہو تو بھی سلطان مدینہ کو دیکھو، اور اگر تمہیں بہت زیادہ بلندی مل گئی ہے، مقام مل گیا ہے، تو اس کو دیکھو جو سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور اگر تم نانا کی حیثیت سے ہو تو حسن و حسین کے نانا کو دیکھو۔ غرض تم جو کچھ بھی ہو اور جہاں بھی ہو، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مدت میں ہو، کسی بھی زمانے کے اندر ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ آپ کے لیے عملی نمونہ ثابت ہو سکتی ہے، اور تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق خطہ علاقہ، سب کو ایک کامل رہبری اور رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ ایسی ہستی ایک جامع الکلیات ہستی ہے، ایسی ہستی کی مثال ایک ایسے ابر کی مانند ہے، ایک ایسے بادل کی مانند ہے جو ہر خطہ زمین کے اوپر برابر برستا چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہر خطہ زمین کی اپنی قابلیت اور استعداد ہے کہ وہ اس ابر کی بارش سے کتنی ایک رویدگی کشید کر سکتا ہے، اور اپنے اندر کتنی رویدگی کشید کر کے اپنے اندر کتنی قوت جمع کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے جس کی کرنیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں، اب یہ ان مکینوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی کرنوں سے آیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ یہی اس اسوہ حسنہ کا، اس خطبہ کا لب لباب ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پڑھ کے سارا اتوں نہیں، اتوں صرف